یہ جو ہم اندھیروں میں خوفزدہ بیٹھے ہیں، کیا کریں خود ہی دیے بجھا بیٹھے ہیں۔ فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے ایکس کے اوپر ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ایک قوم بن کے سوچنا ہوگا اور ہمیں اپنے سیاسی اختلافات ایک سائڈ پہ رکھے ریاست کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر چیز کرنی چاہیے۔ چلیں، عوام کا تو سیاسی نظریہ ہو سکتا ہے کوئی، آپ کا عوام کے ساتھ کیا نظریہ ہو سکتا ہے؟ آپ کا کوئی سیاسی نظریہ ہوگا تو اپنی مخالف پارٹی کے ساتھ ہوگا، آپ کے جو اوپوننٹس ہیں، آپ کی جو اینیمیز ہو سکتی ہیں، ان کے ساتھ آپ کا سیاسی نظریہ ہو سکتا ہے یا اختلاف ہو سکتا ہے۔ عوام کے ساتھ آپ کا کس چیز کا اختلاف ہے؟ اب کچھ لوگ آ کے کہیں گے فیصل ممتاز راٹھور کا نام کیوں لے رہی ہیں آپ؟ تو ان کے لیے عرض ہے کہ فیصل ممتاز راٹھور کا نام لینے میں ہمیں کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ اس ٹائم کیونکہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں، تو ہم ان کو وزیر اعظم ہونے کے ناطے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں، ان سے سوال بھی کریں گے۔ کل کو جب آزاد کشمیر کا کوئی نیا وزیر اعظم آئے گا، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، تب ہم فیصل ممتاز راٹھور کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ آئی تھنک اٹس کلیئر ناؤ کہ ہم فیصل ممتاز راٹھور کے بارے میں بات نہیں کر رہے۔ میں تو ان کو جانتی تک نہیں ہوں، نہ میرا ان سے کوئی لینا دینا ہے، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں ہے۔ بیکاز ہی از اے پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر، دیٹس وائی آئی آلویز ٹاک اباؤٹ ہم، اور میں اس کے بارے میں بات کرتی بھی رہوں گی کیونکہ وہ وزیر اعظم ہے۔ تو آپ لوگوں کو اگر اتنا مسئلہ ہوتا ہے کہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب کا کوئی نام نہ لے، تو آپ ایسا کیجئے کہ ان کو جو وزیر اعظم کا عہدہ ہے اسے ہٹا دیں، ان کو گھر میں پردے میں رکھیں، ہم کسی اور وزیر اعظم کو رکھ لیتے ہیں اور ہم ان کے بارے میں بات کر لیں گے، ایسا کر لیتے ہیں جیسے آپ لوگوں کو بہتر لگے۔ اینی ویز، اب وزیر اعظم صاحب نے یہ ٹویٹ تو کر دیا، لیکن وہ کچھ کر نہیں رہے ہیں۔ وہ باتیں تو کر رہے ہیں لیکن وہ عملی کچھ نہیں کر رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا لوگوں کو خون ہوتا نہیں دیکھ سکتا ہوں، میں یہ چیز نہیں برداشت کر سکتا ہوں، ہمیں امن لے کے آنا ہے، ہمیں ریاست کے بنانی ہے، ہمیں کشمیر کو ترقی کی راہوں پر گامزن کرنا ہے۔ لیکن وہ کچھ کر نہیں رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں، بٹ وہ کر نہیں کچھ کر رہے۔ یا تو ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یا ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کچھ کام کر سکے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح ہو۔ ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، وہ فیس سیونگ کے لیے ہی، عوام کے سامنے ہی وہ کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے۔ کچھ تو کریں آپ، جو اوپر بیٹھے ہیں ان سے بات کریں، کوئی حل نکالیں اس چیز کا۔ آخر کب تک کشمیری بیچارے شہید ہوتے رہیں گے؟ آخر کب تک ہماری نقصان ہوتا رہے گا؟ کب تک کشمیری برداشت کریں گے؟ لیکن ایک چیز ہے کہ بس یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی تحریک ہوئی ہے کہ بچے بچے کو پتہ چل گیا کہ کیا ہمارے حقوق ہیں، ہم نے اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور ہم نے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ اور جس طرح سے کشمیری عوام ان لوگوں کو اپنے حلقوں سے بھگا رہی ہے، جہلم ویلی کو چھوڑ کے، جہلم ویلی کو چھوڑ کے جو کشمیری اپنے حلقوں سے ان نمائندگان کو واپس بھگا رہی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ چھا گئے، کوئی مقابلہ نہیں آپ لوگوں کا۔ آپ لوگ ہی ہیں جو کشمیر کی تاریخ میں لکھے جائیں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ کچھ دکھاتے ہیں کہ ہاں ہم کام کر رہے ہیں، اور کچھ ایکچولی میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو راولا کوٹ، پونچھ، نیلم اور یہ کچھ حلقے ہیں جہاں پہ یہ ایکچوئل میں گراؤنڈ ورک کر رہے ہیں، جو ایکچوئل میں اپنے حقوق کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ جہلم ویلی سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی، میں بھی جہلم ویلی سے ہوں، میں اتنا ہی کر رہی ہوں کہ میں سوشل میڈیا کے اوپر آ کے بات کر لیتی ہوں۔ اب آئی ڈونٹ نو آپ لوگ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں مزاحمت میں یا وہ جو بھی کہتے ہیں آپ لوگ، بٹ میں پھر سے کہ میں ایکشن کمیٹی کی فالوور نہیں ہوں، میں پہلے سے بات کرتی ہوں کہ ہمارے رائٹس جو ہیں بیسک وہ ملنے چاہیے۔ وہ بھی اسی چیز کی بات کریں۔ ہاں، آٹے وغیرہ کی بات میں نے نہیں کی ہے کہ آٹا دیں، بجلی دیں، لیکن جو بیسک رائٹس ہیں جیسے روڈز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، سکولز ہیں، اس کے بارے میں بات کرتی رہی ہوں کہ یہ دیں ہمیں، جس کی وجہ سے سہولت کاروں کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ اپنا ہمارے ہی بچوں کا نقصان کر رہے ہیں۔ اب میں ان کے بارے میں بات کروں گی، اب ان کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر میں کیا کروں؟ اب میرے پاس ان کی تکلیف کی بھی کوئی میڈیسن نہیں ہے۔